موسیٰ علیہ السلام وما فیہا من المواعظ والعبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن پاک قصے یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کی ایک ترتیب ہو۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ایک موعظت ہے، ہدایت ہے، تذکرہ ہے، عبرت ہے، شفا ہے، ہدا ہے، رحمہ ہے۔ تو جیسے جیسے کسی مریض کی مرض کا تقاضا ہوگا ویسے علاج ہوگا۔ اس لیے اللہ کا قرآن پاک جو ہے وہ تقریباً 20 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا کہ جب کوئی واقعہ پیش آیا اللہ نے قرآن اتارا۔ تو اس لیے پہلے تو یہ جو دشمنوں نے ایک الزام لگایا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں کوئی ترتیب نہیں، کبھی آگے کا ذکر ہے، کبھی درمیان کا ذکر ہے، کبھی آخر کا ذکر، وہ جاہل ہیں، بغض ہے، اناد ہے۔ اصل بات تو یہ تھی نا کہ وہ اللہ کے قرآن کے کسی واقعے کو غلط ثابت کرتے ہیں، پھر تو کوئی بات تھی نا۔ لیکن صرف یہ کہنا کہ ترتیب نہیں، بے ترتیب ہے کیا تعلق ہے؟ آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ دیکھو جی آپ نے جو مجھے کہا ہے نا کہ انجیکشن لگاؤ، یہ کیپسول کھاؤ، یہ گولیاں کھاؤ، دوسرے دن کہتے ہو اب یہ انجیکشن نہ لگاؤ، یہ کیپسول کھاؤ، یہ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہے گا تم پاگل ہو، جیسے مرض کا تقاضا ہے میں دوا دوں گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشرکین سے مقابلہ ہوا، جب یہود سے مقابلہ ہوا، جب نصارہ سے مقابلہ، تو قرآن اسی ترتیب سے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہاں تک الحمدللہ ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہی شعیب پیغمبر ہیں جو قوم مدین کی طرف بھیجے گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ وہ پیغمبر نہیں ہیں بلکہ اور شعیب۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور سارا واقعہ سنایا
کہ میں کیسے فرعون کے ملک سے نکلا ہوں اور کیوں نکلا ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ لا تخف، اب ڈر چھوڑو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں اس ظالم قوم سے پناہ دے دی، ان کی حدود سے اب نکل آئے ہیں، اب آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی اثنا میں حضرت شعیب کی 2 بیٹیاں تھیں نا، ان میں سے ایک نے کہا قالت یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ یہ جو ہیں قوی قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں، تو ایسے آدمی کو آپ رکھ لیں اپنے پاس کام کے لیے۔ تو اس قرآن پاک نے تو اس پر ذکر نہیں کیا، بڑا اختصار ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب نے بیٹی سے پوچھا کہ تم کیسے کہہ رہی ہو کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کے منہ سے اس قسم کے لفظ کسی غیر مرد کے لیے نکلے تو ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کیوں تعریف کر رہی ہے۔ تو حضرت شعیب نے بھی پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ طاقت والا بھی ہے، اور انہوں نے کہا ابا جان ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ایک ایسا پتھر جو کنویں کے اوپر رکھا ہوا تھا جس کو 10 بندے نہیں اٹھا سکتے، اس نے اکیلے اٹھا لیا، تو اس کی قوت کا مظاہرہ، اور اس کی امانت اور دیانت کا مظاہرہ یہ ہے کہ جب میں ان کو لے کے آتی نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، تاکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن پر بھی ان کی نظر پڑے۔ تو یہ ان کی امانت کی بات ہے، میں نے تو اس لیے کہا ہے کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ اگر آدمی اپنے پاس کسی کو ملازم رکھنا چاہتا ہے تو اس میں یہ 2 صفتیں ضرور دیکھے کہ کیا قوت ہے اس کو اس کام کرنے کی، اور کیا یہ امانت والا ہے کہ کل کو گھر میں پیسے پڑے ہیں، بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، لڑکیاں ہیں، یہ تو نہیں کہ ان کو بری نظروں سے دیکھتا رہے گا۔ پہلی جو 2 چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ دیکھے کہ جس کام کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اس میں طاقت بھی ہے اس کام کے انجام دینے کی، اور کیا یہ امانت والا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی اہم عہدہ ہے تو وہاں پھر اور 2 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اس بات کا علم بھی رکھتا ہو اور حفاظت کرنا بھی جانتا ہو۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا عزیز مصر سے اجعلنی علی خزائن الارض، تم مجھے وزیر خزانہ بنا دو، انی حفیظ علیم، میں تمہارے پیسے کی، تمہارے ملک کی، تمہارے خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، اور میں جانتا بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ کیسے ہم نے پالیسیاں بنانی ہیں۔ جب تک ان 2 چیزوں کا خیال نہ کیا جائے اس وقت تک آدمی کبھی کامیاب نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پہ آپ کسی کو ہیلتھ منسٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی بیمار ہو تو کیا لوگوں کی صحت کا کیا خیال کرے گا؟ آپ کسی کو وائس چانسلر لگا لیں، وہ خود ہی جاہل ہو تو کیا بچوں کو پڑھائے گا اور کیا کالج کا نظام چلائے گا؟ آپ کسی کو خزانے پہ بٹھا دیں، وہ خود ہی کھا جائے، تو ایسے آدمی رکھنے کا کیا معنی ہوگا؟ تو ان چیزوں کا ہم خیال نہیں کرتے، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہم روتے رہتے، او یار ہم نے اس کو بڑا شریف آدمی سے، بھئی یہ شریف آدمی کا کام تو نہیں ہے نا۔ یہ تو اب دیکھیں نا، آپ کسی کو کہیں کہ اچھا جی یہ ہمارا ٹرالر مال کا جا رہا ہے، وکیل صاحب آپ اس کو ڈرائیو کریں، بھئی میرا کام ہے ڈرائیو کرنا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں ماروں گا نہ، وہ ٹریلر رہے گا نہ مال رہے گا۔ اور اسی طرح علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں
سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ کیا وہ نماز کا پابند ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ صرف یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ نماز کا پابند ہے، 5 وقت سے نماز مسجد میں پڑھتا ہے۔ کیونکہ جو آدمی 5 وقت نماز مسجد میں پڑھے، حضور نے فرمایا فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ پکا مومن ہے۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے یا کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں، تو جو اللہ کا غدار ہے وہ تیری بیٹی کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب العلم تھے، تو کسی نے ان کو رشتے کے لیے کہا، تو انہوں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت میں تو مسافر آدمی ہوں اور ویسے بھی میں یتیم ہوں، میرا ماں باپ بھی نہیں ہے، اب آپ ہی میرے ماں باپ ہیں، یہ رشتے کی کہہ رہے ہیں، تو ہماری اماں جان کو کہیں تو ان کے گھر جا کے دیکھ تو لیں کہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں۔ حضرت کی بیوی جو تھی وہ تشریف لے گئی، پھر واپس نے کہا کہ وہ بچے کو منع کر دو کہ وہاں شادی نہ کرے۔ انہوں نے پوچھا بیوی کی بات کیا؟ انہوں نے کہا نماز کا وقت ہوا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، چوکی چاہیے بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے، مصلی چاہیے۔ انہوں نے کہا تمہارے گھر میں نہیں ہے، جن کے گھر میں مصلی ہی نہ ہو، نماز ہی نہ ہو، ایسے گھر میں رشتے کا کیا معنی ہے؟ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہیز کتنا آئے گا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی بڑے آدمی کی لڑکی سے اگر میرا جوڑ لگ جائے بس میں بھی تو شوٹ کروں گا نا مال دولت میں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کل تم زندہ بھی رہو گے یا نہیں رہو گے۔ یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جناب بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، کل گر جائے، حادثہ ہو جائے، چہرے پہ داغ آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ اگر گھر میں بیٹی کسی غیر مرد کے بارے میں تعریف کر رہی ہے تو خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ تو اب جناب دیکھیں نا کہ پھر اس کے فوراً بعد حضرت شعیب نے فرمایا انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو گے اور میری بکریاں وغیرہ چراؤ گے اور میرے کام شام کرو گے، اور اگر تم 8 کے بجائے 10 سال پورے کر دو پھر تیری طرف سے یہ مہربانی ہوگی، شرط میری 8 سال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی۔ فرمایا کہ حضرت میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا، لیکن اب میری مرضی ہے میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال۔ تو اب اس سے بھی علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی آدمی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جی کہ گھر میں صرف ایک لڑکی ہے، اس کی ماں ہے، اور وہ کسی سے یہ شرط کرتی ہے کہ بیٹا آپ کو ہمارے گھر میں رہنا پڑے گا، ہمارے کام شام سنبھالنے پڑیں گے، تو یہ جائز ہے۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ گھر داماد، کہ بھی ایک تو تم ہمارے گھر میں رہو گے چونکہ میں اکیلے عورت ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کو بھی تم نے سنبھالنا، تو وہ یہ شرط کر سکتا، اور اگر لڑکا قبول کرے تو پھر اس کو اس شرط پر نبھانا ہوگا۔ وہ ہمارے بلوچستان میں بلوچوں کی ایک مثال ہے کہ کسی کے گھر میں داماد آ جائے نا تو وہ گھر والا جو ہے وہ گدھا بیچ دیتا۔ تو انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے گھر داماد؟ انہوں نے کہا وہ کام پھر داماد ہی کرے گا، گدھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
جب داماد آ گیا تو آپ تو اسی کو گدھا سمجھیں گے. تو ایک مثال ہے، اللہ عالم ہوگی بھی حقیقت یا نہیں بھی ہوگی، ہوتی بھی ہیں بعض جگہ، ایسی مثالیں نہیں بن جاتی ہیں. ضرب الامثال جو ہے نا ان میں بھی کوئی حقیقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شان پیغمبر ہے نا 8 سال نہیں 10 سال وفا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریاں بھی چراتے تھے، ان کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کو چارہ بھی ڈالتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے، اور وہاں پیلو کا درخت ہوتا ہے، یہ عام صحرا میں ہوتے ہیں، روہی کے علاقے میں بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے رکھتے ہیں. تو صحابہ نے اس کو چننا شروع کیا. حضور نے فرمایا فاختاروا منها الاسود، جو کالا ہو نا سیاہ پکا اس کو توڑو. انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں پیلو کیونکہ جب سیاہ ہوتا ہے پک جاتا ہے، وہ سرخ ہوتا بھی کچا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے. فرمایا کہ میں نے تو یہاں قریش کی بکریاں چرائی ہیں، تو میں نے بکریاں جب چرائی ہیں تو ان سارے چھوٹے موٹے درختوں کو اور ان کے پھلوں کو میں جانتا ہوں. تو ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں. اس میں مصلحت کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ جانوروں میں شرارتی بھی اور شریف بھی یہ بکریوں کا جانور ہے. اس میں بعض بکریاں تو ایسی ہوتی ہیں ایک بس بیچاری جدھر چلا ادھر چلتی ہے، اور بعض اتنا شریر ہوتی ہیں کہ کبھی پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، کبھی ٹیلے پہ چڑھ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ گئی، کبھی ادھر بھاگ گئی. وہ بیچارہ پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ ادھر کرتا ہے، وہ ادھر بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے پیغمبر کی تربیت کی ہے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوں گے، کوئی درمیانے بھی ہوں گے، کوئی شرارتی بھی ہوں گے، کوئی بھاگنے والے بھی ہوں گے. تو آپ کو پہلے تربیت ہو جائے گی ان سب کو کیسے سنبھالنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے یہ کام بھی دیا. اب جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے عرض کیا کہ حضرت اب بہت مدت ہو گئی ہے، 10 سال ہو گئے. اب وہ جو فرعون تھا نا پتہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بھی پتہ نہیں مر گیا ہوگا جان. تو میں چاہتا ہوں کہ پھر میں واپس جاؤں اپنی والد، میری والدہ ہے، میری بہن ہے، میرا خاندان ہے. انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے. تو وہ اپنی بیوی کو لے کے انہوں نے کچھ بکریاں بھی دی. اور تفسیروں میں آتا ہے قرآن میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ قرآن قصہ تو ہے نہیں نا، کہ حضرت شعیب نے ان کو بکریاں بھی دی، بیٹی بھی دی، اور ایک عصا بھی دیا ہاتھ میں پکڑنے والا. بکریوں کو چرانے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، ویسے بھی جنگل میں ضرورت ہوتی ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ عصا جو ہے نا یہ وہ ہے جو حضرت آدم جنت سے لائے تھے، اور پھر وہ حضرت شیش کے پاس آیا، حضرت عیس کے پاس آیا، چلتے 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 حضرت شعیب کے پاس آیا. اب حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ روایت درست ہو، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جو عمود ہے نا وہ عصا ہے، یعنی جو بنیاد ہے نا قصے کی وہ یہی عصا ہے. نبوت کے وقت بھی عصا پھینکا گیا، فرعون کے مقابلے پر بھی عصا دکھایا گیا، جادوگروں کے مقابلے پر بھی عصا ڈالا گیا. جب فرعون بھاگا تو دریا پر بھی عصا مارا گیا. تو یہ عصا بنیاد ہے قصے کی. تو کہتے ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا، اندھیری رات تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دور سے روشنی دیکھی تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ قال لأہلہم کثوا، یا آپ ٹھہرے، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی ہے.
یا تو میں وہاں سے کوئی خبر بھی لے آؤں گا، کوئی راستے کا پتہ بھی لگ جائے گا، اور کچھ آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم یہاں لکڑیاں بنا کے آگ جلا کے کوئی سردی دور کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اس روشنی کی طرف۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس کو میں آگ سمجھا ہوں یہ آگ تو نہیں ہے، یہ تو ایمان کی روشنی ہے، یہ تو نور ہے میرے مولا کا۔ جب آپ وہاں آئے تو اب نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، آپ وادی مقدس میں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو چن لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چن لیا۔ اور اللہ جن کو چن لے، یاد رکھو اللہ کی چنائی میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہر پیغمبر عیب سے پاک، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ مطہر ہوتا ہے، وہ منور ہوتا ہے، وہ مقدس ہوتا ہے، اللہ نے چن لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے، اور یہ شرف جو ہے یاد رکھیں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور بغیر کسی واسطے کے۔ ایک بات یاد رکھیں، چونکہ اللہ کا نظام ہے، سنت اللہ ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ نظام ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں کہ ہم سے بات کرے، ہاں ہم وحی بھیج دیتے ہیں، ہم جبریل کو قاصد بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا ہم پردوں کے پیچھے سے مخاطب ہوتے ہیں لیکن براہ راست کلام نہیں کرتے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کی تو یہ شرف سیدنا موسیٰ کو ملا، اس لیے ان کا لقب تھا کلیم اللہ، جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جیسے میرا آقا رحمت دو جہاں حبیب اللہ۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھئی کیا حضور پاک نے بھی اللہ سے کلام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو ہے وہ تو قرآن میں نص ہے نا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام ہوا ہے تو اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا، اللہ جانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے کہ ہر چیز دیکھ لو اچھی طرح، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آدمی عصا ہاتھ میں رکھے سنت ہے لیکن دائیں ہاتھ میں رکھے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دائیں ہاتھ میں رکھا۔ قرآن تو ایک سمندر ہے نا جی، یہ تو بحر زخار ہے اور اس میں غواص یعنی غوطے لگاتے رہے اور موتی چنتے رہے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے موتی ختم نہیں۔ یہ اتنا بڑا دریا ہے، جس کو اللہ چاہے فہم دے، علم دے، سمجھ دے۔
اور جتنا بھی آپ اس میں یعنی اور ڈوبتے جائیں گے اور زیادہ موتی بھی نہیں. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی. یہ نہیں ہے کہ بس قرآن شریف کو سینے سے لگا لیا، چوم لیا ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے مسلمانوں نے تو یہی بنایا ہوا ہے نا، قبر پہ جائیں تو چومنا ہے، حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے ہیں، قرآن شریف آئے تو قرآن شریف کو چومنا ہے، پر چوم کے اچھی طرح ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ بچوں کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے، اٹھانے کے لیے آیا ہے. قرآن تیرے اندر انقلاب لانے کے لیے آیا ہے، اسی لیے آیا تھا کہ اس کو چوم کے رکھ لو. یہ قوم بس اصل میں چومنے چاٹنے کے چکر میں پڑ گئی. تو اللہ کا قرآن جو ہے نا، اب دیکھیں نا، ان نے لفظ تو یہاں یہی تھا نا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. تو یمین کا یہ نہیں فرمایا بے یاد کا تیرے ہاتھ میں، فرمایا نہیں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایمان سے کہ یہی ہونا چاہیے تھا نا، قال ہی عصا، یا حضرت یا اللہ آپ جانتے ہیں میرا عصا ہے، لکڑی ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی. قال ہی عصا اتوکأ علیہا وأہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. یا اللہ یہ عصا ہے، میں تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، رات کو تیری عبادت میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں. تو انبیاء بھی ٹیک، حضرت سلیمان نے عصا پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی نا جب آپ کا روح برباد کر گیا. اور پھر یہ ہے کہ میری بکریاں بھی جو ہیں نا میرا اللہ، ان کو چرانے کے لیے پھلیاں ولیاں بھی اور پتے شتے بھی توڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں، کوئی موذی چیز ہو، کوئی جانور ہو، اس کو بھی بھگا دیتا ہوں. جیسے کہ حضور کے ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، بڑے طاقتور صاحب، وہ جہاد میں جا رہے تھے. اچھا دیکھتے کہ یہ ذرا کمزور ہو رہا ہے، اس کے اپنی گٹھڑی مجھے دے دو، اس کی گٹھی بھی لے لیں. اچھا تم بھی اپنا سامان مجھے دو، اس کی گٹھی بھی. اچھا اب گٹھڑیاں زیادہ ہو گئیں تو ہاتھ میں تو نہیں آ سکتی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، عصا رکھ لیا کندھے پہ اور اسی میں لٹکاتے گئے. 5-6 آگے لٹکا دی، 5-6 پیچھے لٹکا دی، اور درمیان میں عصا لے کے چل رہے ہیں. حضور نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، فرمایا انت سفینہ، بھائی ماشاءاللہ تم تو کشتی ہو، سب کا مال لے کے جا رہی ہو. تو انہوں نے بھی اپنا ایک طریقہ نکالا بھی ایسے 2 ہاتھ میں 2 گٹھڑیاں اٹھاؤں گا نا، اور لکڑی رکھ لی کندھے پہ، اور 3-4 گٹھڑیاں آگے لٹکا دی، 3-4 پیچھے لٹکا دی. حضور بڑے خوش ہوئے، اور حضور نے اس کا نام بھی سفینہ رکھا، اسی لقب سے معروف ہو گئے سفینہ. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہ، میں اس میں ٹیک لگا لیتا ہوں، اور واہش بہا علی غنمی، بکریاں نیچے کھڑی کر کے درختوں میں پتے مارتا ہوں، پھلیاں توڑتا ہوں، وہ چگ لیتی ہیں، اور بھی اس میں کئی کام ہیں. تو اب مسئلہ تو صرف یہ تھا نا کہ جواب تو اتنا ہی تھا نا کہ یہ عصا ہی میرا عصا، لیکن لمبی بات کا کیا مقصد تھا. تو علماء نے یہاں بھی مسئلہ نکالا کہ اگر رحمت کا وقت ہو تو اللہ سے اور زیادہ باتیں کر. کیا مانا، تم دعا کر رہے ہو نا، اور دعا کرتے کرتے تیرے آنسو بہنے لگ گئے، تیرا دل لگ گیا، تیرے بال کھڑے ہو گئے، اور تیرا جی کرتا ہے اور مانگوں اور مانگوں، تو سمجھو رحمت آ گئی ہے، مانگ لو جو مانگنا. اور دعا مانگ رہے پتہ ہی نہیں میں نے کیا مانگا ہے، اپنے باپ کا نام لیا ہے، لوگوں کے باپ کا نام لیا ہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ نہ مانگو. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے دعا ان قلب لاہن غافل، دل سے نہ مانگا کرو، دل لگے تو مانگو. اور دعا وہی ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے. ایسے دعا جو ہے نا جی، ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت میرے لیے دعا کریں.
فرمایا کوئی ایسا کام کرو کہ میں خوش ہو کے دل کی دعا کروں، ایسے کہ مفت کی دعا کا کیا مطلب؟ اور اگر بد دعا لینی ہو تو 2-4 لاٹھیاں مجھے مارو، میرے دل سے بد دعا نکلے گی۔ میں کہا دعا بد دعا تو اندر سے نکلتی ہے نا۔ وہ ایک انڈیا کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجذوب ہوتے تھے، بزرگ تھے، مجذوب تھے بیچارے، اور وہ دہلی کے علاقے میں ایک گندا نالا تھا جس میں شہر کا پانی بہتا تھا۔ یہ مجذوب لوگ ہوتے تو مجذوب ہی ہے نا۔ اس نالے کے کنارے وہ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک درخت تھا، گندا نالا تھا وہاں، اور ایک لمبی چھڑی ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ پانی پہ ایسے مارتا رہتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ اس کی یہی کھیل تھی۔ وہ ایک آدمی اپنی محبوبہ کے ساتھ سوٹ شوٹ پہن کے، اور اس کی بیگم نے بھی بڑا قیمتی سوٹ شوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ آگے ان کی کہیں گاڑی تھی یا کیا تھا، اسی کنارے پہ وہ گزر رہے تھے۔ وہ تو اپنی میں ہے نا، اس کو کیا پتا کون آ رہا ہے کون جا، اور جو ماری نے چھڑی تو پانی جو اڑا، وہ جناب اس کا سوٹ بھی گندا ہو گیا اور بیگم صاحبہ کا سوٹ بھی گندا ہو گیا۔ اور انہوں نے تو بڑی محنت سے تیاری کی تھی، اور خاص طور پہ عورتوں کی تیاری۔ 7 مرد جتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں اتنی دیر میں ایک عورت تیار ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے تمام تیر و تفنگ جو ہیں تیار کرنے ہوتے ہیں نا، کہ کس کو کس تیر سے میں نے گھائل کرنا ہے۔ تو بہرحال جناب وہ آیا، وہ جو تھا نا وہ نوجوان، وہ بھی کوئی بڑا آدمی تھا، بگڑا تگڑا نوجوان تھا، وہ جو آیا غصے میں، اس کے ہاتھ میں سٹک تھی، آ کے اس نے فقیر صاحب کو 2-3 جڑ دی۔ اندھے ہو، فقیر بنے بیٹھے، اتنی بڑی داڑھی ہے، گندے پانی میں ہاتھ بنایا، مار مار کے کھیلا، دیکھو میرا سوٹ برباد ہو گیا، میری بیگم کا سوٹ، اب ہم پھر گھر واپس جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر پارٹی میں پہنچیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بزرگ بیٹھے رہے چپ کر، کوئی بات نہیں۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ بیوی تھی پتہ نہیں کیا تھی، اس نے کہا کہ چلو پھر واپس چلتے ہو، کیا کریں؟ ابھی اس نے قدم اٹھایا اور گرا اور پیٹ پکڑ لیا، وہ کہا میں مر رہا ہوں، میرے پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یکدم چکر آیا، گرا۔ وہ عورت جو تھی نا وہ سمجھدار تھی، وہ جلدی سے دوڑی اور آ کے اس مجذوب کے پاؤں پہ اپنا دوپٹہ ڈالا اور نے کہا خدا کے لیے حضرت معاف کر دے، میں سمجھ گئی ہوں یہ جس بدبخت نے آپ کو مارا ہے نا تو آپ نے بد دعا کی۔ تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ بیٹی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی، تمہارے کپڑے گندے ہوئے، تیرے یار کو غصہ آ گیا، مجھے مار پڑی تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، میں کیا کروں؟ اور نے کہا یہ تو بات کی بات ہے نا، دیکھیں نا تمہارے جو کپڑے گندے ہوئے، تمہارے یار کو تکلیف ہوئی نا، اسے آگے مجھے مارا، اور میرے جب مار پڑی تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اب جاؤ بھگتو۔ اور نے کہا بس اللہ کے لیے بات۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا نام تو نے لیا ہے، اسی کے نام پہ تو میں بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ پڑا اللہ عالم، پھونک ماری، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا جاؤ بس اپنا کام کرو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں آیات رحمت چل رہی ہیں تو اور اللہ سے رحمت مانگو، اور اگر آیات عذاب کا ذکر ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، جب قرآن پڑھتے تھے نا جی تو 4-5 آیتیں پڑھنے کے بعد ھذا کلام ربی ھذا کلام، بے ہوش ہو گئے، کہتے میرے اللہ کا، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری زندگی جن کی قرآن میں گزر گئی نا، قرآن اتنا بڑا سمندر ہے کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا تھا، وہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، اردو والا ترجمہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے، تو میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا۔ ایک دن میں نے بھی نعوذ باللہ گستاخی سمجھی، بہرحال بادشاہ نے کہا ابا جان یہ کیا ہے، آپ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، کون سی تفسیر ہے جو آپ نے مدرسوں میں نہیں پڑھائی ہے؟ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر نصفی، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، تفسیر کشاف، کون سی تفسیر ہے جو آپ نے درس میں نہیں پڑھائی صاحب؟ اب بھی پھر وہ اردو والا ترجمہ لے کے استاد سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے آپ کی؟ بھئی تفسیریں پڑھانے والے کو اس ترجمے میں کیا ملتا ہے؟ مجھے دیکھا کیا لگے جاہل آدمی ہو، تمہیں کیا پتا؟ جب ساری تفسیروں میں راز حل نہیں ہوتا میرے استاد کے ترجمے میں ہوتا۔ تمہیں تو ترجمہ سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو تم اعتراض نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ ہم نے کہا انہوں نے اسی کے اندر اشارہ کیا ہوتا ہے، ہی بھی یہ مفعول ماہو ہے، لہو ہے، مطلق ہے، اسی میں وہ راز ہوتا ہے ترجمے کا جو حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ میں کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ میں کہا یہ صرف عام ترجمہ نہیں ہے، انہوں نے تو خیر عام ہی لکھا تھا، جیل میں بیٹھے تھے، کوئی کتابیں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے اندر اتنی علمی گہرائی ہے کہ اس کے پہنچنے والے کے لیے علم چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک 15 علم نہ ہو اس وقت تک تفسیر قرآن نہ پڑھائی جائے۔ آج کل تو جی ہر کوئی مفسر ہے ماشاءاللہ، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی مفسر قرآن ہے، کوئی پروفیسر ہے تو وہ بھی مفسر قرآن ہے، سب علامہ بن گئے ہیں ماشاءاللہ، اور سب قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عقل سے تفسیر بیان کرے اور وہ تفسیر بھی صحیح ہو تب بھی اس نے گناہ کیا ہے کہ اس نے اپنا عقل کیوں استعمال کیا۔ قرآن میں تو ہم پابند ہیں، تو اس لیے دیکھیں علماء نے صرف ایک لفظ سے کتنی مسئلے نکالے کہ ایک تو اگر عصا ہو تو ہاتھ میں ہو اور دائیں ہاتھ میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ آج مولا کی رحمت کا وقت ہے، جتنی لمبی بات کرو کر لو، ورنہ وہ جانتے تھے، اللہ جانتے، اللہ الغیوب ہے، ان کو پتا ہے۔ اب جناب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اچھا ایک دوسری آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا القھا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس عصا جو ہے نا پھینکو اس میں، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا نہیں، وہ تو سانپ، حیہ کہتے ہیں باریک سانپ کو۔ اچھا ایک جگہ لفظ ہے جان، وہ اس سے کچھ موٹا ہوتا ہے، اور ایک جگہ لفظ ہے ثعبان، ثعبان کہتے ہیں اجدہا، بڑا بلا موٹا۔ تو اب سانپ تو ایک ہی تھا نا، بعض علماء نے فرمایا پہلے وہ ذرا چھوٹا تھا، پھر ذرا بڑا ہوا، پھر اجدہا بن گیا۔ تو اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں درست ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو جی بے ہوش ہو گئے، سانپ جو آ گیا، اور سانپ بھی اتنا بڑا جتنا عصا بڑا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ خذھا، پکڑو، لا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا فی سیرتھا الاولی، ہم اس کو اسی طرح بدل دیں گے جیسے لکڑی کو سانپ بنا دیا، لکڑی میں جان بڑھ گئی ہے تو اسی طرح اب اس کو ہم دوبارہ بھی لکڑی بنا دیں۔ دیکھیں نا کہ لکڑی ایک مردہ چیز ہے، بے جان چیز ہے، لیکن اس میں جان بھی پڑ گئی، سانپ بھی بن گیا۔ اور اسی طرح یاد رکھو
کہ یہاں تو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تب سانپ بنا۔ شان مصطفیٰ دیکھو کہ جس لکڑی سے آپ، جس تنے سے آپ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے، جب آپ ممبر پہ بیٹھے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہاں تو اللہ نے نہیں کہا نا، یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے آج بھی ریاض الجنہ میں استوانہ حنانہ، یعنی وہ استوانہ جہاں کھجور کا وہ تنا تھا اور اس نے باقاعدہ رونا، صحابہ کہتے ہیں ایسے رو رہا تھا جیسے فراق میں بچے روتے ہیں، اور حضور بھی ممبر سے اتر آئے، سن بھی دیا اور آ کے سینے سے لگا دیا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ درخت جس کو حضور نے سینے سے لگایا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ صحابہ جن کو حضور نے سینے سے لگایا۔ دعا کریں اللہ حضور کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں شفاعت گناہگاروں کی ہوتی ہے، تو شفاعت کے حقدار تو ہم ہیں۔ جو نیک ہیں لوگ گناہوں سے پاک، تو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ شفاعت امتی لأہل الکبائر، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا جو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کے مرے ہوں گے۔ میرا مدنی ہم بھی تو شفاعت چاہتے ہیں، کوئی سراپا گناہ ہے، مجسمہ گناہ ہے، سر سے پاؤں تک بدن ہی گناہ میں پلا بڑھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا پھر دیکھیں صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے سینے سے لگایا، وہ استوانہ حنانہ جو تھا وہ ایسے چپ کرنے لگا جیسے بچے کو ماں سینے سے لگا لے تو بچے کر کے چپ کر دیں، ہم وہ اس کا سکنا اور چپ ہونا بھی سن رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا تو اب جو ہے وہ اسی طرح کا سانپ لکڑی بن گیا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ گھبرائیں نہیں، سنوی دعا، ہم اس کو اسی طرح لوٹا دیں گے، فی صیرتہ الاولیٰ۔ اب موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، میرا اللہ اگر شرف کلام بخشا ہے تو شرف زیارت بھی بخش دو۔ آپ بھی دعا کریں اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، میرا اللہ تیرے آگے کیا بڑی بات ہے، اگر ہم گناہگاروں کو آپ نے کعبہ دکھلا دیا، محمد مدنی کا روضہ دکھلا دیا، تو خواب میں حضور کی زیارت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر تمہیں حضور کی زیارت کا عشق ہے، گناہوں کو چھوڑو اور درود شریف کی کثرت، چلتے بیٹھے اٹھتے سوتے وضو ہے نہیں ہے، بس درود شریف پڑھو، جتنا کثرت سے درود پڑھو گے اتنا حضور کا قرب حاصل ہو۔